کرتے ہیں، بچوں کا مزاج جس طرح کا ہوا کرتا ہے. میں بالکل سیدھی سی بات آپ کے سامنے رکھوں، اپنے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہاں خونی رشتہ دار، خونی رشتہ داروں کے تعلق سے نا بعض اوقات ہم کہتے ہیں بیٹے یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، اور ایک ایسا آدمی جس کے ساتھ کوئی لین دین کا سلسلہ نہیں ہوتا، نہ باپ دادا کی اولاد میں سے نہ کوئی اور کسی قسم کا رشتہ، کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن صرف دوستی اور تعلق کا رشتہ ہے، ہم کہتے ہیں بیٹے یہ تمہارے انکل ہے. جب خونی رشتہ دار کے بارے میں کہا یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، بچہ سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور جن کے بارے میں ہم نے کہہ دیا نا کہ بیٹا یہ تمہارے انکل ہے، رشتہ کچھ بھی نہیں، تعلق کچھ بھی نہیں، بچہ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتا ہے. بچے کے ذہن میں جو چیز ڈالی جائے نا یہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو تحریر لکھ دو وہ لکھی جاتی. اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کے دماغ پہ نا محبت رسول کی تحریر لکھو، محبت اہل بیت کی تحریر لکھو، ان پہ ذہن میں نا شریعت مطہرہ کی پاسداری کی تحریر لکھ دو. یہ ابھی جو تحریر لکھو نا یہ تحریر نقش ہو جائے گی اور ساری زندگی اس کے اثرات رہیں گے. اور ایک دفعہ کو تحریر لکھی جا چکی ہوگی نا اب مٹانا چاہیں گے. جدت والا دور ہے، ترقی والا دور ہے، اب سب سمجھتے ہیں. یہ جتنی بھی اہتمام کے ساتھ تحریر کو مٹانے کی کوشش کی گئی نا اس کے اثرات باقی رہیں گے، پچھلی تحریر کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہیں گے. تو ابتدا ہی سے محبت رسول، محبت الہی کی تحریر کیوں نہ لکھی. یہ صحابہ جو موضوع بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے اور جو انداز ان کو دیے جاتے تھے، نتیجہ کیا نکلتا تھا وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا بدر کی اور ایک بات رکھوں گا احد کی. میدان بدر ہے، میدان بدر میں نا جنگ پورے عروج پر ہے. دو بچے آتے ہیں، ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ. ایک صحابی کہتے ہیں یہ بچے میرے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں ان کے ہاتھ میں، اور مجھے آ کر کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ پتہ نہیں ہے، چہرے سے شناسائی نہیں ہے، جان پہچان نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو جہل کون ہے، لیکن آ کر کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ اب پوچھا گیا کیوں پوچھ رہے ابو جہل کے بارے میں؟ چچا جان بتائیے نا ابو جہل کون ہے. وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح، کیوں ابو جہل کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہو؟ اب انہوں نے جو جواب دیا نا اس کو کسی نے اردو میں ذکر کیا. یہ بچے کہتے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اب انہوں نے بتایا وہ دیکھو وہ سامنے نا یہ جو پیرا لگا ہوا ہے نا اس پیرے میں گھوڑوں کے درمیان، یہ حلقے کے درمیان جو بیچ میں سواری پر سوار ہے نا یہ ابو جہل ہے. کہتے بتانے کی دیر تھی، دفعاتاً یہ بجلی کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ ابو جہل کا کام تمام ہو گیا. ابو جہل کو واصل جہنم کرنے والوں میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے یہ دو بچے ہیں. جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہوتی، ہم تو یہی سنتے چلے آئے. بچوں کو جنگی کرتب نہیں آتے، ہمارے سامنے تو یہی باتیں آتی رہی، لیکن یہ نظارہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ دو بچے یہ گھر سے ہی اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے آئے نا، نہیں گھر سے سوچ لے کر آئے کہ میدان میں جانا تو سرکار کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا اسے واصل جہنم کرنا، اور میدان میں آ کر اسی کے بارے میں پوچھتے چلے جا رہے ہیں ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے. اور جو ٹارگٹ سیٹ کر کے آئے تھے نا وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھے. یہ گھر کی تربیت کا اثر ہے. جو گھر سے سوچ ملتی رہی نا میرے بچوں ہمارا سب کچھ سرکار کی ذات گرامی ہے، ان کے علاوہ ہمارا کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر محبت، عقیدت، الفت اور چاہت کے جو رشتے ہیں نا یہ ہمارے اس آقا کے ساتھ، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ اپنا کچھ نہیں لگتا. یہ گھر کی سوچ تھی. اور احد کی طرف بڑھے، میرے آقا جنگ کی تیاری کر کے نا تشریف فرما ہو چکے مسجد میں. مدینہ طیبہ کے بچے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آقا میں بھی جاؤں گا، حضور میں بھی جاؤں گا. میرے آقا فرما رہے تمہاری عمر کم ہے، تم واپس چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ. حضور واپس بھیجتے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے بچوں کی لائن ہے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی چلی جا رہی. جنگ میں تو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، یہ بچہ اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ جا کر کیسے لڑے گا؟ یہ تو ایک تلوار کی ضرب لگی نا تو شہید ہو جائے گا. یہ پتا تھا، اس کے باوجود یہ بچوں کو تیار کر کر کے بھیجنے والے کون تھے؟ یہ مائیں تھی، یہ بچوں کے والد تھے جو تیار کر کر کے بھیج رہے تھے میرے بچوں
سرکار کا دشمن حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میں پہنچ چکا اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے. اٹھو اور سرکار کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دو. یہ بچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب بچوں کو واپس بھیجنے کی صورت چل رہی ہے، یہاں تک کہ ایک بچے کو میرے آقا نے اجازت دے دی، تم جا سکتے. جب ایک کو اجازت ملی دوسرا آگے بڑھا. یہ آگے بڑھنے والا کہتا ہے آقا اسے اجازت دی ہے مجھے کیوں نہیں؟ حضور یہ جا سکتا ہے میں کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ طاقت ہمت قوت میں تم سے زیادہ ہے اس لیے اجازت دی. یہ طاقتور ہے، عمر اگرچہ کام ہے قد کاٹ والا ہے اس لیے اجازت دی. جب یہ بات ذکر کی گئی نا تو اب وہ بچہ سرکار کی بارگاہ میں پتہ کیا کہتا ہے؟ حضور اگر طاقت کی وجہ سے اجازت ملی ہے نا تو اسے کہیے مسجد سے باہر نکلے میرے ساتھ کشتی کرے. اگر یہ جیت گیا میں کوئی تقاضا نہیں کروں گا، اور اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی جانے کی اجازت چاہیے. کیسا پیارا منظر ہوگا. میرے آقا نے اجازت دی، مسجد نبوی شریف کے باہر اب کشتی ہو رہی. پتا تھا ہار گیا تو واپس جانا پڑے گا. یہ بچہ پوری طاقت پوری قوت پوری شجاعت کے ساتھ لڑا، یہاں تک کہ کشتی جیت گیا، اسے بھی میدان میں جانے کی اجازت مل گئی. نہیں اب ساری گفتگو کو سامنے رکھے، یہ بچے ان کو ابھی سے بچا لیا جائے. ماشاءاللہ آپ میں سے کئی عاشقان رسول ٹیچنگ کرتے ہیں. قوم نے اپنے بچے آپ کے سپرد کیے، اور عام طور پر ابھی جو ذہن ہوا کرتا ہے یہ بچہ ٹیچر کے سپرد ہو گیا، اب گھر میں تربیت کا نظام کتنا ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں. گھروں میں کون بچوں کو لے لے کر بیٹھتا ہوگا، کون بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کرتا ہوگا، اور کون باقاعدہ سے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام پہ لاتا ہوگا. گھروں کا ماحول آپ کے سامنے. ابا جی اپنے کام دھندے پہ اور ماں کو کچن سے فرصت نہیں، یہ صفائی ستھرائی اور کچن کے امور ہی میں مگن. چلے وقت مل بھی جائے تو ہمارے سرپرست اپنے والدین یا اپنے تمام تر اطراف کو دیکھ لیجئے کتنے ایسے ہوں گے جو درست تربیت کرنے پر قدرت رکھتے ہوں گے. تو میں آپ سب کی خدمت میں انتہائی درد کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے بچے نا آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ کے پاس امانت. اور یقین جانیے یہ ہماری اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو اچھا سچا اور سچا مسلمان بنائیں. اللہ کی محبت کی تحریر ان کے دماغ پہ نقش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی تحریر ان کے دماغ پہ نقش کریں. صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی تحریر ان کے دماغ پہ نقش کریں. یہ جو بڑے ہو نا، ایک تاثر بعض اوقات اسکول کالج کے تعلق سے پایا جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اور جتنا اوپر چلا جاتا ہے، اگر گھر میں یا کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی درست تربیت کرنے والا اس کے پیچھے موجود ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے تو یہ دین کی محبت اس کے دل میں رہے گی، وگرنہ جتنا آگے بڑھے گا یہ باغی ہوتا چلا جائے گا. ہم اس تاثر کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ جتنا آگے بڑھے گا، یہ مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان کے پاس پڑھ رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار فرما بردار بن کے جیے گا، یہ نافرمانی کی طرف کیسے قدم بڑھائے گا. یہ جتنا آگے بڑھے گا نا محبت رسول میں بھی اس کا درجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. بے ادبی اور اس کے ہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنا آگے بڑھے گا نا یہ صحابہ اہل بیت سرکار اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور تمام مقدس شخصیات کا با ادب بن کے آگے بڑھے گا، اپنے رب کی محبت کے دیپ اپنے دل میں جلائے گا. یہ اس انداز میں آگے بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں. بعض اوقات نا چونکہ میرا تعلق بھی تعلیمی ادارے کے ساتھ ہے، نصاب کی تکمیل کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے میں نے کتاب ہی میں رہ کے آگے چلنا ہے، تو کتاب کی دنیا اپنی جگہ پر ہے، سبجیکٹ جو بھی ہے اس کو ظاہر پڑھانا ہے اور پڑھانا ہی پڑھانا ہے. لیکن اگر روزانہ 1 منٹ، روزانہ 2 منٹ، 40 منٹ کا پیریڈ ہے، 45 منٹ کا پیریڈ ہے، یہ جتنا بھی پیریڈ کا دورانیہ ہے، روزانہ بھلے 1 منٹ. میرے بچوں آؤ نا سرکار کی ایک بات نا تمہیں بتاؤں، محبوب کی ایک پیاری عادت کریمہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتا دیجیے. ہمارے ہاں مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، اسلام کی بنیادی بات ہے. اسلام کی بنیادی بات ہے. اس کے 4 پارٹس ہیں. یہ چاروں PDF کی صورت میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اپنے پاس رکھیں اور اس میں سے نا روزانہ کوئی ایک بات پڑھ کے سنا دیں. روزانہ ایک بات، 1 منٹ دن میں پڑھ لیا اور سارا دن بچوں کو بتاتے رہے. میں ایک شہر ہے سندھ کا،
وہاں کچھ وقت پہلے گیا تھا ایک ادارے میں، کھمبٹ آپ نے نام شاید سنا ہو، وہاں ایک تعلیمی ادارے میں جانا ہوا اور بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی صورت ہوئی۔ بچوں میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا، گفتگو وغیرہ چلی۔ اب اس پر غور کیجئے گا کہ یہ بچے جو ہے نا، یہ سارے کے سارے اگر کہوں یا اکثر اگر کہوں کہ یہ عقل و شعور کے مرحلے کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں، یعنی بالغ ہو چکے ہوں گے، 13 سال 14 سال 15 سال یا اس کے آس پاس کے بچے ہوں گے۔ ان کے سامنے جو سوال میں نے کیے ہے نا، وہ سوال اور ان کے جواب، مزید کسی تبصرے کی حاجت نہیں۔ ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ بیٹے یہ بتاؤ حضرت فاطمہ کون ہے؟ نہیں جانتے۔ ایک بچے کا جواب یہ تھا جس نے وہ ہاتھ بلند کیا نا، اور بڑا اونچا ہاتھ بلند کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہاتھ بلند کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اسے سب پتہ ہے۔ ہاتھ بلند کیا، اسے کہا کہ بیٹے بتاؤ، تو اس کا جواب یہ تھا کہ حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی۔ یعنی ہمارے بچوں کی کیفیت اس طرح کی، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ والدین کو اس پہ پڑی نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کی طرف یا کچھ سکھانے کی طرف توجہ کریں۔ یہ بچے سارے کے سارے نا میرے اساتذہ کرام آپ کے پاس قوم کی امانت۔ چاہے اس کے علاوہ حضرت حسن کون ہے، حضرت حسین کون ہے، یہ بچوں سے سوال ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کون ہے، حضرت علی کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں۔ بعض اوقات ہم کلاسز میں بڑے بڑے موضوعات کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ملک کی سطح پہ سیاسی گفتگو جاری ہوتی ہے۔ اب یہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا، بعض اوقات یہ موضوع بچوں میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یا دیگر پتہ نہیں کیا کیا موضوعات چلتے ہوں گے۔ جنہیں کلمہ صحیح انداز میں پڑھنا نہ آتا ہو، جنہیں بنیادی چیزوں کا علم نہ ہو، وہاں تربیت کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے، وہاں سکھانے سمجھانے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا، ہمارے ماشاءاللہ یہ شعبہ تعلیم کے ذمہ دار بھی ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش پیش کروں گا کہ اسلام کی بنیادی باتیں PDF کی صورت میں تمام اساتذہ کرام کو شیئر کر دی جائے۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو مزہ آئے گا کہ بچوں کو بنیادی جن چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے تقریباً وہ چیزیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اپنا تو ماشاءاللہ مدارس کا پورا نظام ہے، درس نظامی کا پورا نظام ہے، مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ان کو کس انداز میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسی طرح دارالمدینہ ہے، فیضان اسلامک ایجوکیشن، یہ باقاعدہ ہمارے اسکول کے نظام بھی ہے نا۔ تو ان میں ہم کن چیزوں کو لے کر بڑھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، سب کو خوشیاں اور راحتیں نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع اسی فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اس میں شرکت کی دعوت بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور ان دنوں جمعرات کو 8:30 بجے، رات 8:30 بجے پاکستان کے کسی نہ کسی شہر سے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع یہ مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے، براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو آپ اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ ایک تلاوت، ایک نعت، ایک بیان، ذکر، دعا، صلاۃ و سلام، اجتماع کا اختتام۔ مدنی چینل پر جو اجتماع ہوتا ہے نا، اس کا پورے کا پورا دورانیہ 90 منٹ، 90 منٹ۔ تو 90 منٹ ہفتے میں ایک دفعہ نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ انشاءاللہ کئی ایک موضوعات پر ہمیں کافی ساری معلومات بھی ملیں گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔